مسیح میں بہنوں اور بھائیوں کو سبھی کو سلام۔ مسیح میں بہنوں بھائیوں، آج کا جو کلام سنے، کلام کی جو منادی کی جائے، بیرونی شہروں میں، بیرونی لوگوں میں، بہت ساری دنیا میں، پوری مخلوق میں جب خدا کا کلام کیا جائے تو آپ غور سے سنیں۔ آئیے ہم خداوند کے حضور، خداوند کے آگے جھکیں گے اور دعا کریں گے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، دل سے، دل کی گہرائیوں سے تیرے حضور جھکتے ہیں، تجھے سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ تو بھلا، تیری شفقت ابدی ہے۔ قوموں کے رب، میرے پاک خداوند، جلال کے بادشاہ، کیونکہ تو بھلا ہے، تیری شفقت ابدی ہے، کیونکہ تو مہربان، معافیت خدا، قادر مطلق عظیم یہوہ پاک خدا، رب العالمین، حی قیوم یہوہ پاک خدا، تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ اے خداوند، پیپل آف گاڈ چینل کے لیے دعا گو ہے، خداوند اپنے لوگوں کو برکت دے جنہوں نے اس کو اے خداوند تیار کیا ہے تیرے لوگوں کے لیے۔ میرے یہوہ پاک خداوند، خاص منت کرتا ہوں بھائی جوید کے لیے، جس نے اس خدمت کو بڑھایا اور اپنے کلام کے وسیلہ سے خداوند اس ایجنٹی کو بڑھانا، برکت دینا، اپنے جلال سے، پاکرو کے وسیلہ سے آج کا کلام اے خداوند معجزات پر ہو، اور تیری قدرت، تیری عظمت، جب تیرے لوگ تیرا کلام سنے تو برکت پائیں۔ یہوہ پاک خداوند، پوری قدرت والے خدا، آسمان کے دریچے کھول کر ایک ایک رجحان کو برکت دینا، چھو لینا، بلیس کر دینا، مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ مسیح میں بہنوں اور بھائیوں کو سبھی کو پھر ایک بار سلام کرتے ہیں، اور آج کی جو سلام کی دعا ہے، سلامتی ایک دوسرے کے اوپر ہم چاہتے ہیں، جہاں ہم سے دور ہے، خدا کے نزدیک ہیں، یا نزدیک ہیں یا دور ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور روح کی جوانیت اور محبت کے ساتھ رہیں اور برکت پائیں۔ آئیے عزیزوں، خدا کے کلام میں سے خدا کی آواز کو سنیں گے۔ یہاں پہ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ ایک ایمان کی مضبوطی، جب ہم ایمان کی مضبوطی پر خدا کا کلام سنیں اور اس پر بڑی توجہ کی جائے، مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل پاک، اس کا 15 باب، اس کی 21 آیت سے خدا کا کلام، خداوند کے زندگی بخش کلام پاک میں سے ہم مطالعہ کریں گے۔ پھر وہاں سے نکل کر اسور اور اسدا کے علاقہ کو روانہ ہوا، اور دیکھو ایک کنعانی عورت ان کی سرحدوں سے نکلی اور پکار کر کہنے لگی، اے خداوند ابن داؤد، مجھ پر رحم کر، ایک بدرو میری بیٹی کو ستاتی ہے، بہت ستاتی ہے۔ مگر اس نے اس کو جواب دیا، اور اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اس سے یہ عرض کی کہ اسے رخصت کر دے، کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے۔ اس نے جواب میں کہا کہ میں اسرائیل کی گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ مگر اس نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند میری مدد کر۔ اس نے جواب میں کہا، لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈالنا اچھا نہیں۔ اس نے کہا، ہاں خداوند، کیونکہ کتے بھی ان مال کو ان ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو ان مالکوں کی میز سے گرتے ہیں۔ اس پر یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اے عورت، تیرا ایمان بہت بڑا ہے، جیسے تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو۔ اور اس کی بیٹی نے اسی گھڑی شفا پائی۔ خدا کے کلام پاک پڑھے اور اس نے چڑھے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ آئیے عزیزو، آج ہم خدا کے
کلام کو جو ہم نے پڑھا ہے، جو ہم سننے کو تیار ہیں، ایک عورت کی تمثیل اور ایک عورت کی مثال جو بڑی دکھ بھری، مصیبت بھری، پریشانی کے ساتھ داون یسوع مسیح کی پیشن گوئی کو جس نے سنا اور اس نے سنتے ہی یسوع مسیح کے پاس آ کر کہا، لکھا ہے کہ یسوع پھر کا مطلب دوبارہ یسوع وہاں سے نکلا، اسور اور صدا کے علاقہ میں آ کر منادی کرنے لگا، اور ایک کنانی عورت اس کی سرحدوں سے نکلی اور پکار کر کہتی تھی، اور پکار کر زور زور سے پکارنے لگی، آواز اونچی بلند کر کے کہنے لگی، اے ابن داؤد، اے ابن داؤد، اے ابن داؤد، مجھ پر رحم کر، کیونکہ میری بیٹی کو بدرو ستاتی ہے، تو میری بیٹی کو شفا عذاب کر۔ لکھا وہ بار بار آ کر یسوع کو تنگ کرتی ہے، شاگرد کلام سن رہے ہیں اور لوگ بہت سارے کلام سن رہے ہیں، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے اس نے یسوع مسیح کو تنگ اتنا کیا، اس کے ناک میں دم کر دیا بہت، یسوع نے اس کی ایک بات کو بھی نہ سنا، مگر پھر وہ بار بار آتی ہے، بار بار کہتی ہے، اے خداوند، اے ابن داؤد، مجھ پر رحم کر، ایک بدرو میری بیٹی کو ستاتی ہے، مگر تو نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یسوع نے کوئی اسے جواب نہ دیا، یسوع نے اسے اس کے ساتھ کوئی ایسی بات نہ کی کہ آج میں تیری بیٹی کو شفا دوں۔ لیکن جو شاگرد کلام سننے والے تھے، جو تیاری میں تھے، جو سن رہے تھے، انہوں نے کہا، خداوند اس عورت کو پہلے رخصت کر، جب یہ عورت رخصت ہوگی تو ہم خدا کا کلام سنیں گے۔ تو یسوع نے جواب میں ان کو کہا، میں اسرائیل کی گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ تو اس بات کو ہم جب جاننا چاہتے ہیں، مقدس متی کی انجیل کو جب دیکھتے ہیں تو کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تمثیل، جیسے یسوع نے کہا کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا، تو یسوع کے کلام میں سے جب ہم دیکھتے ہیں مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل پاک، بھٹکی ہوئی بھیڑوں کی، کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تمثیل سنتے ہیں۔ متی 18 باب کی 10 میں لکھا ہے، خبردار ان چھوٹوں میں سے کسی کو ناچیز نہ جانے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ آسمان پر ان فرشتوں کے ان فرشتے میرے آسمانی باپ کا ہر وقت منہ دیکھتے ہیں، کیونکہ ابن آدم کھوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو، اگر کسی آدمی کی 100 بھیڑ ہو اور ان میں سے ایک بھٹک جائے تو کیا وہ 99 کو چھوڑ کر اور پہاڑوں پر اور اجاڑوں پر اور جنگل بیابانوں میں کیا اس بھیڑ کی نسبت نہ ڈھونڈے گا جا کر جو ایک اس سے جدا ہو گئی؟ تو یہ جدا نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ پریشانی کا شکار ہو کر یسوع کے پاس آ گئی تھی۔ جب یسوع کے پاس آئی تو اس نے درخواست کی، تو یسوع نے اس کی بات کو نہ مانا، مگر پھر اس عورت نے جس کی بیٹی کی زندگی بدرو سے گرفتار تھی، پھر اس کی والدہ نے آ کر یسوع مسیح کو سجدہ کیا، کہا ہے خداوند میری مدد کر۔ وہ بار بار بولتی ہے، بار بار وہ کہتی ہے میری مدد کر، اور اپنی رہنمائی کے لیے، اپنی مدد کے لیے وہ یسوع کے پاس آئی۔ جب یسوع کے پاس آئی تو خدا کا کلام بتاتا ہے اس وقت
जवाब दिया यीशु ने, मैं अपने लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं समझता। तो जब यीशु मसीह ने ये बात कही तो उसने कहा, ऐ खुदावंद, क्या कुत्ते भी उन टुकड़ों से जो मालकों की वजह से गिरते हैं, कुत्ते भी उस टुकड़ों में से पलते हैं? उसने अपने आप को कुत्तों के बराबर जान लिया। उसने अपने आप को कुत्तों के बराबर जानकर यीशु मसीह का पल्ला ना छोड़ा, बल्कि उसने यीशु के कदमों में भी झुकना पसंद कर लिया। उसने बड़े ईमान को कायम अपने आप को कायम किया। और खुदा का कलाम बताता है, यीशु ने फिर उसके जवाब दिया, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे लिए हो। लिखा, उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। जब कोई किसी से जुदा होता है, बीमारी की वजह से, बेचारी की वजह से, दुखों की वजह से, परेशानियों की वजह से दूर होता है, तो हमें उसको करीब लाना चाहिए। सब कुछ दुनिया की चीजें नहीं, दुनिया की चीजों को आना भी जरूरी है। मेरे और आपके लिए यीशु के पास आना भी जरूरी है। आप मेरे लिए, आपके लिए खुदा का कलाम देखें, गौर तलब हो जाए, ताकि हम अपने खुदा की बातचीत को जान सकें। जब इब्ने आदम आएगा तो भेड़ों का इस्तकबाल वो करेगा, भेड़ें उसका इस्तकबाल करेंगी। तो आज हम उन भेड़ों की बाबत देखते हैं। जब खुदा के कलाम से हमें मिला कि खोई हुई भेड़ें उसके पास आएगी, खोई हुई भेड़ों को वो ढूंढेगा। खोई हुई भेड़ों को ढूंढकर जो आसमान के फरिश्ते मेरे आसमानी बाप का मुंह देखते हैं, ताकि कलाम में लिखा है, इब्ने आदम खोयों को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। यीशु मसीह को उस औरत ने पुकार कर कहा, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। लेकिन इसी तरह हमारी बहुत सारी बेड़े हैं यीशु की, कि जो यीशु का इंतजार कर रही है, यीशु हम पर रहम कर, यीशु हम पर रहम कर। खोई हुई बेड़े हैं, परेशान बेड़े हैं, दुख भरी बेड़े हैं। लिखा है कि इस्राएल की बेड़ों के, खोई हुई बेड़ों के सिवा किसी के पास वो नहीं भेजा गया, बल्कि ईमान, हम्बल, इत्मीनान, तसल्ली, यीशु मसीह जब आएगा तो अपनी भेड़ों को ढूंढेगा। लिखा 99 को छोड़कर एक के पास जाएगा। उनको पहाड़ों के ऊपर, अझाड़ों के अंदर और बहुत सारे जंगलात, लोग जंगलात महकमों में जाएगा, जंगलात बहुत सारी अजाड़ बियाबान में जाकर यीशु मसीह उनको ढूंढेगा। और लिखा भटकी हुई भेड़ों के जब हासिल करेगा तो वो बहुत बड़ी खुशी मनाएगा। और आज हम बीमारी से आज़ाद हो जाते हैं, तकलीफों से आज़ाद हो जाते हैं, परेशानियों से छुटकारा कर जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा आसमानी बाप हमारी बहुत सारी मुसीबतों को, परेशानियों को, गुनाहों को माफ कर देता है। आज उसकी बेड़े भटकी हुई जो है, हम उसकी गल्ला में जमा करें। मेरे लिए, आपके लिए इस औरत का बहुत बड़ा किरदार है, जिसने अपनी बेटी की खातिर यीशु मसीह को सिजदा भी किया और खुदावंद यीशु मसीह की बातें भी सुनी, फिर खुदा का कलाम पूरा किया। यीशु मसीह ने आखिर पे कहा, बेटी सलामत चली जा, क्योंकि तेरी बेटी जीती है। ईमान से कह दिया, जुबान से कह दिया, तेरी बेटी जीती है, जा। जब गई तो उसने जुबान से कहा। लिखा, उसी घड़ी यीशु मसीह के जलाल के लिए उस बेटी ने शिफा पाई। लेकिन वो औरत खुशहाल अपने घराने में गई, अपने खानदान में गई, अपने घर में गई। यीशु को ढूंढा भी होगा, यीशु को प्यार भी किया होगा, लेकिन ये प्यार की एक तलब ऐसी है कि यीशु मसीह के पास जाकर उसने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ कहा, लेकिन आखिर उसके ईमान पर खुदा यीशु मसीह ने उसे कायम किया। खुदा आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन। दुआ करें, आइए हम खुदा उनके सो चुके दुआ करें। खुदा बाप,
خدا بیٹے خدا روح القدس تیری شکر گزاری کرتے ہیں، دل سے دل کی گہرائیوں سے تیرے حضور جھکتے ہیں، تجھے سجدہ کرتے ہیں۔ آج کے کلام کی منادی پر، آج کی آواز پر تیری خاص برکت، تیری قربت، تیری قدرت کام کرے، اپنا آسمان کھول کر برکت دے، یسوع کے نام سے آمین۔